الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن صدق الله العظيم۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت والجلال کا کرم میں احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں جو دین عطا کیا ہے وہ دین جو ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو اپنی طرف سے گھڑ لیا ہو یا اس دین کو ہم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہو، بلکہ یہ دین جو ہے اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا دین ہے، اور اس دین کے اندر، اس مذہب کے اندر جو ہے وہ سارے حالات کی رہنمائی موجود ہے، سارے حالات کی رہنمائی موجود ہے۔ تو آج جس طریقے کے مسلمانوں کو اوپر حالات ہیں، مسلمان جو ہے وہ مایوسی کا شکار ہیں، مسلمان جو ہے غمزدہ ہیں، مسلمان جو ہے خوف زدہ ہیں، تو اللہ رب العزت والجلال کیا کہہ رہا ہے؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، میں جانتا ہوں تمہارے گناہ بہت بڑے ہوئے ہیں، لیکن میری رحمت سے نا امید مت ہو، مایوس مت ہو۔ تو آج ہمیں سب سے پہلے اپنے دلوں سے مایوسی کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم سوچتے ہیں کہ وہاں پر حالات ہے، یہ حالات ہے، تو اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، ہم یہ سوچتے رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے دلوں سے حکومت کے ڈر کو اور غیروں کے ڈر کو اپنے دلوں سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، اسی دل کے اندر جو ہے وہ غیروں کا خوف بیٹھتا ہے جس دل کے اندر خالق کا خوف نہیں ہوتا۔ مخلوق کا خوف تبھی دل کے اندر آتا ہے جب اللہ رب العزت والجلال کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے دل خالی ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں غیروں کے خوف کو نکالنے کی دل سے سخت ترین ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے جو ہے اس دنیا کو بنایا تو کبھی آرام ہے، کبھی راحت ہے، کبھی سکون ہے، تو اسی کے ساتھ ساتھ کبھی پریشانی ہے، کبھی تکالیف ہے، کبھی مصائب ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، دنیا کو اللہ رب العزت نے اسی طریقے سے بنایا ہے۔ حقیقت میں جو ہے وہ اللہ رب العزت والجلال نے 3 عالم پیدا فرمائے۔ یوں تو حضرت مقاتل بہت بڑے مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایسے ایسے جیسی دنیا پائی جاتی ہے، ایسے ایسے 80,000 عالم پائے جاتے ہیں، ایسے ایسے 80,000 دنیا اللہ رب العزت والجلال نے بنائی ہے، لیکن حقیقت میں جو ہے وہ 3 عالم پائے جاتے ہیں۔ ایک عالم تو وہ ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ خوشیاں ہی خوشیاں ہے، اور راحت ہی راحت ہے، سکون ہی سکون ہے، چین ہی چین ہے، اور ٹینشن نام کی، پریشانی نام کی کوئی چیز وہاں پر نہیں ہے، اس کا نام ہے جنت۔ ایک عالم تو وہ ہے، اور ایک عالم اللہ رب العزت والجلال نے بنایا کہ جہاں پر پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، تکالیف ہی تکالیف ہے، مصائب ہی مصائب ہے، عذاب ہی عذاب ہے، اور اس کا نام ہے جہنم۔ اور ایک عالم اللہ رب العزت والجلال نے بنایا کہ جہاں پر تکالیف بھی ہے، پریشانیاں بھی ہے، مصائب بھی ہے، یہ ساری چیزیں، اور انہی کے ساتھ ساتھ راحت بھی ہے، چین بھی ہے، سکون بھی ہے، تو اس کا نام ہے دنیا۔ اگر اس دنیا کے اندر کوئی جماعت اس بات کی مستحق تھی کہ ان کو صرف راحت ہی راحت ملتا، سکون ہی سکون ملتا، پریشانی نام کی اور ٹینشن نام کی کوئی چیز ان کے سامنے نہیں ہوتی، ان کو امتحانات سے، مصائب سے دوچار نہیں ہونا پڑتا، تو وہ کون سی جماعت تھی؟ وہ اللہ رب العزت کی مقدس ترین، مقرب ترین جماعت حضرات انبیاء علیہ السلام کی جماعت تھی، کہ صرف وہ تو اللہ کے سب سے قریب بندے تھے اور سب سے مقدس بندے تھے، معصوم عن الخطایا تھے، گناہوں سے بچنے والے تھے، معصوم عن الخطایا، تو سب سے زیادہ راحت ہی راحت، سکون ہی سکون ان کو ملنا چاہیے تھا۔ لیکن ہم دیکھیں حضرات انبیاء علیہ السلام کو جتنی تکالیف سے اور جتنی پریشانیوں سے گزارا گیا، ان کی قوم کو اور ان کی امت کو بھی اتنی تکالیف سے نہیں گزارا گیا۔ کوئی جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، کسی کو آرے سے چیر دیا جاتا ہے، کسی کو جلا وطن کر دیا جاتا ہے، اور کسی کو جو ہے آگ کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اتنی تکالیف سے حضرات انبیاء علیہ السلام کو گزارا، اور آپ کے جو ماننے والے تھے
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اکثر و بیشتر ایام جو ہے حضرات صحابہ کی زندگی کے وہ تکالیف میں گزرے ہیں، حالات میں حضرات صحابہ کی زندگیاں گزری ہیں، حالات کے اندر، یہاں تک کہ سن 5 یا سن 4 ہجری میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوتا ہے کہ عرب کے متعدد قبائل مل کر کے متحد ہو کر کے مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ مدینہ کا نام جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، اور وہ اس بات کا تہیہ کر چکے ہیں، عزم کر چکے ہیں کہ مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، وہ یہ ارادہ کر چکے تھے۔ تو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو لے کر کے نکلے، مشورہ کیا، پھر خندق کھودی گئی جہاں سے دشمن کے اندر آنے کا جو ہے گمان زیادہ تھا، امید زیادہ تھی کہ دشمن ان راستوں سے اندر آئے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ یہ خندق کھودنے لگے، اور 6 دن تک تقریباً خندق کھودی گئی، مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد میں جب دشمن آیا تو دشمن کا جو لشکر ہے 12 سے 15 ہزار پر مشتمل ہے، اور حضرات صحابہ جو ہیں وہ صرف 3 ہزار ہیں۔ تو دشمن آیا، دشمن نے دیکھا کہ انہوں نے تو خندق کھود رکھی ہے، اب دشمن نے اسی پار پڑاؤ ڈال دیا۔ ادھر سے صحابہ ہیں، اب تقریباً 1 مہینے تک محاصرہ رہا، 3000 صحابہ ہیں، اور صحابہ کی حالت یہ ہے کہ پیٹ سے پتھر بندھے ہوئے ہیں، اور کھانے پینے کا جو راشن تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ صحابہ بھوک کی وجہ سے، تھکان کی وجہ سے بالکل نڈھال ہو گئے۔ اب اسی بیچ عین جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات معلوم ہوئی کہ قبیلہ بنو قریظہ جو یہودیوں کا قبیلہ آباد تھا، کہ قبیلہ بنو قریظہ جس نے ہم سے معاہدہ کیا تھا کہ ہم تمہارے خلاف دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے، تمہارے خلاف دشمن کی صف میں جا کر کے شامل نہیں ہوں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے ماننے والے کچھ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو عین جنگ کے موقع پر یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ بھی اپنے معاہدے کو توڑ چکے ہیں اور دشمن کی صف میں جا کر کے شامل ہو گئے۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو بڑے عجیب و غریب حالات ہو گئے، بڑے عجیب و غریب کیفیت ہو گئی۔ جیسے آج جو ہے ویڈیو بنا کر کے واٹس ایپ پر اور دیگر سوشل میڈیا کے ذریعے سے مسلمانوں کے درمیان پھیلائی جاتی ہے کہ ہم مسلمانوں کا یوں کر دیں گے، ہم مسلمانوں کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ کریں گے۔ طرح طرح کی جو ویڈیو ہیں یہ اپلوڈ کی جاتی ہے۔ کیوں اپلوڈ کی جاتی ہے؟ تاکہ مسلمان جو ہے بزدل ہو جائے، مسلمان کے دلوں کے اندر، مسلمانوں کے دلوں کے اندر جو ہے وہ خوف طاری ہو جائے، وہ ڈر جائے، اس لیے ساری چیزیں کی جاتی ہے، مسلمان مایوس ہو جائے۔ تو ہم دیکھیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر بھی یہ ساری چیزیں کی جاتی تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عین جنگ کے موقع پر یہ بات معلوم ہوئی کہ قبیلہ بنو قریظہ نے ہمارا ساتھ چھوڑ کر کے، اس نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو، اس عہد و پیمان کو توڑ کر کے، پس پشت ڈال کر کے وہ دشمن کی صف میں جا کر کے شامل ہو گیا۔ تو جب یہ حالات پیدا ہوئے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، کچھ صحابہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو عجیب و غریب کیفیت ہو گئی۔ قرآن کریم نے ان حالات کی منظر کشی جو بیان کی، بڑے عجیب و غریب الفاظ کے اندر بیان کی۔ قرآن کریم نے کہا وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، کہ جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، جب آدمی دیکھے گا کہ لشکر جو ہے وہ بہت بڑا ہے تو آنکھیں پھٹ جاتی ہے، تو قرآن کہہ رہا وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ اور کلیجے جو تھے، دل جو تھے وہ منہ کو آ گئے، ایسے حالات پیدا ہو گئے۔ لیکن صحابہ یہ مایوس نہیں ہوئے ہماری طرح، جیسے آج ہم مایوس ہو گئے کہ اب پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، آگے کو کیا ہوگا۔ صحابہ مایوس نہیں ہوئے، جب دیکھا اس طرح کے حالات بن گئے تو صحابہ نے کیا کہا کہ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، صحابہ نے جب اس جماعت کو، لشکر کو دیکھا کہ اتنا تگڑا لشکر ہے تو صحابہ نے کہا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے سچا اور پکا وعدہ کیا تھا۔ کیا وعدہ کیا تھا؟ اللہ رب العزت والجلال نے سورہ بقرہ کے اندر پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ کیا تم گمان کرتے ہو، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تم جنت کے اندر ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے، تمہارے اوپر حالات نہیں آئیں گے، تمہارے اوپر پریشانیاں نہیں آئیں گی، تمہیں تپایا نہیں جائے گا، تمہیں تیار نہیں کیا جائے گا، تمہیں ستایا نہیں جائے گا، تمہیں گھروں سے جو ہے بے گھر نہیں کیا جائے گا؟ کیا تم ایسے ہی گمان کرتے ہو کہ تمہارے اوپر کچھ حالات نہیں آئیں گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تمہارے اوپر بھی وہ حالات آئیں گے، وہ پریشانیاں آئیں گی، اور ان اذیتوں سے تمہیں بھی دوچار ہونا پڑے گا جن اذیتوں سے پہلی قوم جو ہے وہ دوچار ہوئی ہے۔ اور وہ کیا حالات ہیں؟ نبی بھی اور آپ کے جو ساتھ میں ماننے والے تھے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہ کہنے لگے کہ اللہ رب العزت والجلال کی مدد کب آئے گی؟ ان کو مستہم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ ان کو جھنجھوڑ دیا گیا، ہلا دیا گیا، اتنی تکلیف، اتنی مصیبتیں ان کے اوپر آئی، لیکن صحابہ جو ہیں وہ گھبرائے نہیں، نا امید نہیں ہوئے، بلکہ صحابہ کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہونے لگا۔ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، صحابہ کا ایمان
بڑھنے لگا، ان کی اطاعت و فرمانبرداری میں اور زیادہ جماؤ آ گیا، ترقی آ گئی، تو صحابہ گھبرائے نہیں۔ اس لیے آج حالات ہیں اگرچہ، لیکن ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اللہ رب العزت والجلال نے ایک طرف ہم دیکھیں قرآن کریم میں ہم سے وعدہ کیا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کہ گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، خوف کے سائے میں، دہشت کے سائے میں زندگی مت گزارو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، میں تم کو سربلندی عطا کروں گا، لیکن کب عطا کروں گا؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمانی راستوں پر چل کر کے آؤ گے۔ اور ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے ہم سے 3 وعدے کیے ہیں، اور بڑے زبردست وعدے کیے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے 3 وعدے کیے۔ پہلا وعدہ اللہ رب العزت والجلال کا یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ میں، جیسے میں نے پہلی قوموں کو اقتدار دیا تھا زمین کے اندر، حکومت ان کے ہاتھ میں دی تھی، میں اقتدار بھی، حکومت بھی تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا، تمہارے ہاتھ میں ساری چیزیں دے دوں گا۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت وعدہ کر رہا ہے کہ تمہارا جو دین ہے، تمہارا جو مذہب ہے، میں اس مذہب کو سارے مذہب پر، دنیا کے تمام مذہب پر میں اس کو غالب کر دوں گا۔ اور تیسرا وعدہ اللہ رب العزت والجلال کر رہا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر جو بے چینی ہے، بے سکونی ہے، جو دہشت ہے، خوف ہے، ڈر بیٹھا ہوا ہے، میں اس ڈر کو نکال کر کے امن و سکون کے اندر بدل دوں گا۔ لیکن کب بدلوں گا؟ اللہ پھر وعدہ کر رہا ہے، اللہ شرط لگا رہا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، میں تم کو ترقی دوں گا، بلندی دوں گا، ساری چیزیں تمہارے قدموں کے اندر ڈال دوں گا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے پکے مومن ہو، ایمانی راستوں پر چل کر کے آؤ گے۔ مسجدوں کی فکر مت کرو، مسجدیں بنتی رہے گی، اللہ سے ٹکرانے والے پاش پاش ہوتے رہیں گے۔ اسباب کا انکار نہیں ہے کہ ہم اسباب اختیار نہ کریں، اسباب کو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ جس زمانے کے اندر جو جائز اسباب پائے جاتے ہوں، ان اسباب کو، ان جائز اسباب کو اختیار کرنا، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ لیکن ان کنتم مؤمنین کی ذیل میں ہم دیکھیں کہ ہمیں پریشان ہونے کی، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، مسجدیں بنتی رہے گی، اللہ سے ٹکرانے والے پاش پاش ہوتے رہیں گے۔ الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام بلند ہے، بلندی کو پسند کرتا ہے، اسلام کو نہ کسی نے مٹایا ہے اور نہ ہی مٹا سکتا ہے۔ لیکن اللہ شرط کیا لگا رہا ہے کہ اپنے دلوں سے مایوسی کو اور ڈر کو نکال دو، میرا ڈر اپنے دلوں کے اندر بسا لو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم سچے پکے مومن ہو، تم ایمانی راستوں پر چلو، تم گناہوں کو چھوڑ دو، باہر بیٹھ کر کے مذاکرے کرنے سے، فکر کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے اپنا تعلق مضبوط کر لو، اگر مجھ سے اپنا تعلق مضبوط کر لو گے تو میں تمہارے قدموں کے اندر دنیا ڈال دوں گا۔ اگر ہم دیکھیں ہمارے اوپر کیوں حالات ہے، کیوں پریشانی آ رہی ہے، جبکہ ہم اللہ رب العزت والجلال کو ماننے والے ہیں، اور ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم صرف مسلمان ہیں، قرآن کریم کی تعلیمات و ہدایات کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے ہیں، تو صرف ہمارے اوپر ہی کیوں حالات آ رہے ہیں۔ ہم ایک حدیث سنیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، ایسا لگتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ حدیث آج کے لیے بولی تھی، ابھی کے لیے بولی تھی، ان حالات کے لیے بولی تھی۔ آپ کے پاس میں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ ایک دور ایسا آئے گا، ایک زمانہ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہاری جو ہے، بالکل تمہارا جو رعب ہے غیروں کے دلوں سے نکل جائے گا، غیروں کے دلوں سے نکل جائے گا، اور تمہارا وجود ایسا ہو جائے گا جیسے سیلاب آتا ہے تو وہ سیلاب جو ہے پانی جو ہے کوڑے کرکٹ کو بہا کر کے لے جاتا ہے، کوڑے کرکٹ کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، کوئی وجود نہیں رہتا، وہ کوڑا کرکٹ جو ہے پانی کو روک نہیں سکتا اگر وہ روکنا چاہے۔ تو اسی طریقے سے لوگوں کے دلوں سے تمہارا رعب بھی نکل جائے گا، اور اس زمانے کے اندر، اس دور کے اندر، اس وقت کے اندر تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ صحابہ نے معلوم کیا، یا رسول اللہ، کیا ہماری تعداد اس وقت میں کم ہوگی؟ چونکہ صحابہ جو ہے اس وقت میں پاور میں تھے، تو صحابہ معلوم کر رہے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یا رسول اللہ، کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں، تم تو اب سے بھی زیادہ ہوں گے، لیکن تمہارے اندر 2 کمی آ جائے گی، جس کی وجہ سے تمہارا رعب بھی دشمنوں کے دلوں سے نکل جائے گا، اور تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کوئی وجود تمہارا نہیں ہوگا۔ تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 وجہ بیان فرمائی۔ پہلی وجہ بیان فرمائی کہ دنیا کی محبت تمہارے دلوں کے اندر گھر کر جائے گی، اور دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کراہیت الموت، یعنی موت سے تم ڈرنے لگو گے کہ اب کیا ہوگا، آگے کو کیا ہوگا۔ تو پہلی چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ دنیا کی محبت تمہارے دلوں کے اندر گھر کر جائے گی۔ آج ہم دیکھیں دنیا کی محبت ہمارے دلوں کے اندر کس طریقے سے گھر کر گئی ہے۔ اللہ منع کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، سود مت کھاؤ بڑا چڑھا کر کے، مت کھاؤ بڑا چڑھا کر کے،
کے مت دو. لیکن آج مسلمان ان حالات کے اندر بھی سود کے اندر لگا ہوا ہے, مسلمان جو ہے شراب کے اندر لگا ہوا ہے, مسلمان جو ہے نشے کے اندر لگا ہوا ہے, مسلمان جو ہے لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچانے میں لگا ہوا ہے, مسلمان جو ہے ڈول کاٹنے میں لگا ہوا ہے, مسلمان جو ہے فتنے اور فساد کو ہوا دینے میں لگا ہوا ہے. تو جب ہم سب ان چیزوں کے اندر لگے رہیں گے تو اللہ رب العزت والجلال کی کیسے مدد آئے گی؟ ورنہ اللہ نے تو قرآن کریم کے اندر نسخہ بھی بتا دیا کہ اقتدار بھی تمہارے حوالے, تمہارے مذہب کو بھی غالب کر دوں گا. لیکن کب کر دوں گا؟ ان کنتم مومنین, جب تم پکے سچے مومن ہو جاؤ گے, پکے سچے ایمان والے ہو جاؤ گے. دنیا کی محبت کو ہم دیکھیں, دنیا کی محبت کس طریقے سے گھر کر گئی کہ ہم نماز کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں, فجر میں سو رہے ہیں, بستر ہمیں پیارا ہے, ہمیں دین پیارا نہیں ہے. تو بتاؤ یہ دنیا کی محبت ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تھا جب دنیا کی محبت تمہارے دلوں کے اندر گھر کر جائے گی پھر تمہارے اوپر حالات آئیں گے, پھر تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی, لوگوں کے دلوں سے تمہارا جو ہے رعب نکل جائے گا, تمہارا جو ہے ڈر نکل جائے گا. حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ برما کے اندر گئے, آپ گھومے, وہاں کا جائزہ لیا آپ نے, پھر آپ کا جو ہے ایک جامع مسجد کے اندر بیان ہوا. تو جامع مسجد کے اندر جب بیان ہوا حضرت نے دو باتیں کہی. حضرت نے وہاں پر بیٹھ کر کے کہا, آپ سے تقریباً 68-70 سال پہلے حضرت نے کہا برما کے اندر کہ برما والو تم میری دو باتیں یاد رکھو, اگر ان دو باتوں کو تم نے یاد نہیں رکھا اور ان کا تم نے پاس و لحاظ نہیں کیا, ان پر عمل نہیں کیا, تو یاد رکھنا برما کے اندر کوئی ظلم و ستم ایسا نہیں ہوگا جو تم پر نہ کیا جائے گا. اب سے 70 سال پہلے حضرت نے کہی. پہلی بات کہی کہ اللہ نے اس دنیا کے اندر جس مقصد کو لے کر کے تمہیں بھیجا ہے اس مقصد کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ, یعنی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے اپنی عبادت کے لیے, اپنی معرفت کے لیے, اپنی پہچان کے لیے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا ہے, تو اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ. اور دوسرے نمبر پر اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو. اگر یاد رکھنا یہ دونوں چیزیں تمہارے اندر نہیں پائی گئی تو برما کے اندر تمہارے اوپر کوئی ظلم و ستم ایسا نہیں ہوگا جو نہ کیا جائے گا. تو ہم سب جانتے ہیں کہ برما کے اندر ابھی چند سال پہلے کوئی ظلم و ستم ایسا نہیں تھا جو ان لوگوں پر نہ کیا گیا ہو. تو کس وجہ سے؟ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے. ہم اعمال سدھاریں گے تو اللہ رب العزت حالات کو سدھار دیں گے. اس لیے ہمیں مسجد سے جڑنا چاہیے, نماز پڑھنی چاہیے. بتاؤ اتنے سخت ترین حالات ہیں, اتنے سنگین حالات ہیں, پتہ نہیں ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ شاید ہمارے اوپر جب حالات آئیں گے ہم جب مسجدوں کو آباد کریں گے. جب مسجد آباد نہیں ہوتی تو مسجد بددعا کرتی ہے کہ اللہ یہ مجھے آباد نہیں کرتے تو ان کے گھروں کو برباد کر دے. اس لیے میں بڑے خطرناک اور سنگین قسم کے حالات مسلمانوں کے خلاف اندرونی بیرونی مکر و فریب کیا جا رہا ہے. اس لیے ہمیں اپنا تعلق جو ہے وہ اللہ کی ذات سے مضبوط کرنا چاہیے. اللہ رب العزت کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.